علی کا کوئی جواب نہیں، لاجواب. اگر وہ علی نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ کاملہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کا کوئی جواب نہیں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ زیادہ ٹائم نہیں ہوا؟ نہیں. سبحان سیدہ فاطمہ کا کوئی جواب نہیں. سیدہ فاطمہ کا جواب کیسے لاؤ گے؟ جواب لا ہی نہیں سکتے. اس لیے دنیا کی تمام عورتیں مہینے میں 3 دن، مہینے میں 5 دن، مہینے میں 7 دن حالت نجاست میں ہوتی ہیں. نبی کی بیٹی فاطمہ مہینے کے 300 دن عبادت کرتی ہیں. 300 دن سجدہ. یوں حضرت 300 دن سجدہ، 300 دن ایسا سجدہ کہ ایک سجدے میں صبح کی سفیدی نمودار ہوتی. عرض کرتی مولا کاش ایک رات اتنی لمبی بنا کہ تیرے محبوب کی بیٹی جی بھر کے تیرا سجدہ کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. آج ہماری مائیں اور بہنیں بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، بیوٹیشین کے پاس جا رہی ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرچ ہو جا رہا ہے حسن پانے کے لیے، خوبصورتی اور جمال نکھارنے کے لیے. میں کہتا ہوں نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، نہ بیوٹی پارلر جاؤ نہ بیوٹیشین کے پاس جاؤ، بس سیدہ فاطمہ کی چھتر چھایا میں آ جاؤ. ان کی چھتر چھایا میں آ جاؤ. سجدے کی کثرت کرو، سجدے میں جتنا وقت گزارو گی اللہ تمہارا حسن چہرے پر اتنی ہی نورانیت پیدا ہوگی. فاطمہ الزہرا مہینے کے 300 دن سجدہ، 300 دن. یہاں پر ایک خلنائق کا ایک ہے، خلنائق نالائق ابھی نائق ہو ہی نہیں سکتا کبھی نائق. بہ گئے کہیں لگا کر فاطمہ الزہرا مہینے میں 300 دن سجدہ کرتی تھی تو یہ بچے کیسے پیدا ہوئے؟ حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ سیدہ زینب کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ وہ جو خون آتا ہے جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو یہی خون رک جاتا ہے، اسی سے بچے بنتے ہیں. باڈا باڈی اسی خون سے بنتے. ہاتھ پیر ناک کان انگلیاں گال بلیڈر کڈنی لیور لنگ یہ سب اسی خون سے بنتے ہیں. تو وہ ظالم کہنے لگا اگر فاطمہ الزہرا کو یہ خون نہیں تھا جیسا آپ کہہ رہے مہینے کے 300 دن عبادت کرتی تھی تو خون سے بچے بنتے ہیں، اور آپ کہتے ہو وہ خون نہیں آتا تھا تو یہ بچے بنے کیسے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ بچے بنے کیسے؟ میں نے کہا اے ظالم تو یہ کہہ کر کے خاتون جنت کی عظمت و طہارت پر حملہ نہیں کر رہا ہے، رب کی قدرت پر حملہ کر رہا ہے. رب کی قدرت پر، اس لیے کہ جو خدا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر خون کے آل رسول کو بھی پیدا کر سکتا ہے، حسنین کریمین کو بھی پیدا کر سکتا ہے. اور یہ بات تیری سمجھ میں کیسے آئے؟ بریلی کے امام سے پوچھ جنہوں نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور ہے نبی کے گھر والے ہے، نبی نور ہے، نبی کی اولاد نور ہے، فاطمہ نور ہے، حسنین کریمین نور ہے. اور نور خون کا محتاج نہیں ہے. نور خون کا محتاج نہیں بلکہ خون نور کا محتاج ہے. جس خون میں نور شامل ہو جائے وہ نسل پاک ہو جائے، وہ نسل ستھرا ہو جائے. اور یہاں پر میں ایک بات کہوں ایک ہی جملے میں، اگر بیج اچھا ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے، خون اچھا ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے، نسل اچھی ہوتی ہے. میرے نبی کی نسل پاک دیکھو، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا بات رضا چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو. بیدم شاہ واسی نے کہا تھا
کہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت سیدنا نیاز بے نیاز بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا، اے دل بدیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شفیع، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شفیع۔ نبی بے مثال ہے، نبی کے گھر والے بے مثال، علی بے مثال ہے، فاطمہ بے مثال ہے، امام حسن مجتبی بے مثال ہے، امام حسین سید الشہداء بے مثال، امام حسین بے مثال۔ حسین جیسا کون ہوگا، نبی کا نور ہے، کون ہوگا، فاطمہ کے دل کا چین کون ہوگا، کوئی اور نہیں، میرا حسین، میرا حسین ہوگا۔ حسین اتنے بے مثال ہے۔ اب اس محفل کا آغاز ہوا نا حضور، کسی نہ کسی نے تلاوت قرآن کی ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں مشائخ طریقت کو کہ کبھی کسی کو تشنا نہیں چھوڑتے ہیں، جو ان کے قریب آ جائے اس کی پیاس بجھا دیتے ہیں۔ ایسے مشائخ کے دامن کرم سے جڑو تاکہ سلطان الاولیاء کے فیضان سے مالا مال ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ تادے ہم سب کے سروں پر قائم۔ حسین بے مثال۔ اب اس محفل کا آغاز ہوا ہوگا، کس نے تلاوت قرآن کی ہے بتا سکتے ہیں؟ بہرحال کسی نے تلاوت قرآن ہی سے آغاز ہوا ہوگا۔ پہلے تلاوت قرآن، پھر نعت حبیب رحمان، پہلے تلاوت قرآن، قرآن پڑھا لوگوں نے، محفل کا آغاز ہوا۔ قرآن پڑھنے والے بہت ہوئے، بہت ہوں گے، کوئی مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی مدرسہ میں پڑھتا ہے، کوئی خانقاہ میں پڑھتا ہے، کوئی عبادت گاہ میں پڑھتا ہے، کوئی شہید اعظم کانفرنس میں پڑھتا ہے، کوئی جشن میلاد النبی میں پڑھتا ہے، کوئی جلوس محمدی میں پڑھتا ہے، کوئی جشن غوث الورا میں پڑھتا ہے، کوئی جشن علی نواز میں پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بہت، کوئی میدان میں پڑھتا ہے، کوئی مکر میں پڑھتا ہے، کوئی دکان میں پڑھتا ہے، کوئی کھیت و خلیان میں پڑھتا ہے، کوئی سفر میں پڑھتا ہے، کوئی حضر میں پڑھتا ہے، کوئی ٹرین میں پڑھتا ہے، کوئی پلین میں پڑھتا ہے، کوئی فضا میں پڑھتا ہے، کوئی خلا میں پڑھتا ہے، کوئی ہوا میں پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بہت ہوئے اور بہت ہوں گے۔ ایسے قرآن پڑھنے والوں کو حضرت ہم نے دیکھا ہے کہ آنکھ میں بینائی نہیں ہے مگر حافظ قرآن ہو گئے۔ دیکھا ہے نہیں نابینا حافظ قرآن؟ شمیم انجم صاحب دیکھا ہوگا، شمیم نام کے ہمارے یہاں 2-3 حافظ ہیں الحمدللہ، نابینا ہے مگر حافظ قرآن۔ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا، بغیر ہاتھ والے کو قرآن پڑھتے ہوئے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، 50 برس کے بعد بھی دیکھیں گے۔ پیر کٹا ہوا ہے مگر حافظ قرآن ہے، آج بھی نظر آتے ہیں، 100 برس کے بعد بھی نظر آئیں گے۔ قرآن پڑھنے والے بہت ہوئے، بہت ہو گئے۔ بغیر آنکھ والوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے اور آگے بھی دیکھے گی۔ بغیر پیر والے کو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے، آگے بھی دیکھے گی۔ بغیر ہاتھ والے کو دنیا آج بھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہے، آگے بھی دیکھ رہی ہے۔ مگر شعیب ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، اب قیامت تک ایسا قاری قرآن، ایسا تالی قرآن پیدا نہیں ہو سکتا جس کی گردن کٹی ہو، سر نیزے پر اٹھا ہو اور حسین تلاوت قرآن کرتے نظر آ رہے ہو، حسین قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہو، حسین قرآن کی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہو۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے، یہ شروع میں ہوتی تو کیا بات ہوتی، لیکن جو لوگ ذرا سمجھیے اور فائدہ اٹھائیے، ذرا محبت سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، سلطان الشہداء، امام الشہداء، حضرت امام حسین، نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت ایک ہے میرے امام مدینے میں قرآن پڑھا بات سمجھ میں آئی، ترمت پاک فاطمہ پر قرآن پڑھا بات سمجھ میں آئی، روضہ حبیب کے قریب قرآن پڑھا بات سمجھ میں آئی، ہجرت کی شب قرآن پڑھا بات سمجھ میں آئی، مدینہ سے چلے مکہ پہنچے قرآن پڑھتے رہے، مکہ سے چلے کربلا پہنچے قرآن پڑھتے رہے، سیما سن ہوئے قرآن پڑھتے رہے، پانی بند ہوا قرآن پڑھتے رہے، دانا بند ہوا قرآن پڑھتے رہے، ایسے حیات تک ہوا قرآن پڑھتے رہے، احیاء کی اللہ کی قرآن پڑھتے رہے، عباس کی قرآن پڑھتے رہے، یہ مدی جوانی قرآن پڑھتے رہے، اے میرے امام جب آپ میدان کارزار کی طرف ذوالفقار حیدری لے کر چلے ہیں، ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، زبان پر قرآن ہے، یزیدیوں کو تحقیق کر رہے ہیں، زبان پر قرآن ہے، ظالموں کو جہنم رسید کر رہے ہیں، زبان پر قرآن ہے، حسین کی تلوار چمک رہی ہے، زبان پر قرآن ہے، کلبے لشکر میں کاٹ رہے ہیں، زبان پر قرآن ہے، میدانوں میں کھا رہے ہیں، زبان پر قرآن ہے، میسرہ پر ایسا گرا ہے کہ جیسے گاجر مولی اور درخت سے بیل کٹ کر کے گر رہے ہو، یہودیوں کے سر ایسے گر رہے ہیں، حسین کی زبان پر قرآن ہے، ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، حسین کی زبان پر قرآن ایسا لگ رہا تھا حسین کے بازوؤں میں شیر خدا کا بازو سما گیا ہو، ایسا لگ رہا تھا حسین کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا دودھ نیا خون بن کے دوڑ رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا صدیق اکبر کی صداقت صاف صاف ہو، فاروق اعظم کی عدالت صاف صاف ہو، ایسا لگ رہا تھا گنبد خضرا سے مصطفیٰ کی دعائیں صاف صاف ہو، حسین کی تلوار چل رہی ہے، زبان پر قرآن ہے، دشمنوں کے نقطے میں ہے، زبان پر قرآن ہے، کھیل لیا گیا زبان پر قرآن ہے، چاروں طرف سے حملہ ہے، زبان پر قرآن ہے، پیشانی لوگ ہے، زبان پر قرآن ہے، زبان پر قرآن ہے، ارے حقیقت تو ہے یہ ہے میرا امام گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آیا اور پیشانی کو مولا کے حضور رکھ دیا، پر توڑے امام کی گردن پر تلوار چلا دیا، امام کے حلقوں کو کاٹ دیا، سر مبارک کو تنے مبارک سے الگ کر کے ظالموں نے نیزے پر اٹھا لیا، لیکن یہ سوچ رہے تھے حسین کی گردن کٹ گئی، اب حسین کی زبان خاموش ہو گئی، حسین کی گردن کٹ گئی، اب حسین کی زبان ثابت و ثابت ہو گئی، حسین کی زبان اب رک گئی، لیکن جب نیزے پر اٹھایا ہے تو سب نے دیکھا ہے لمحہ مبارک ہل رہے ہیں، اور جب نیزہ نیچے کیا گیا تو سب کے سب حیران تھے، حسین کی زبان پر نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، اگر کچھ ہے تو صرف قرآن کی آیت ہے، آیت کی تلاوت ہے، آیت کی تلاوت ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت امام حسین ذکر شہیدان کربلا، واہ واہ واہ، آیت کی تلاوت ہے۔ میں نے عالم تصور میں کہا ہے میرے امام یہ نیزے پر قرآن پڑھنے کا کیا مطلب، تو میرا امام بزبان حال پکار تھا، اے میرے عاشق سن، اگر میں آج نیزے پر قرآن نہ پڑھتا تو دنیا کہہ سکتی تھی حسین قرآن سے جدا ہو گئے، میں نے نیزے پر قرآن پڑھ کے بتا دیا ہے دنیا دیکھ میرا سر تن سے جدا ہوا ہے، حسین قرآن سے جدا نہیں ہوا ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہ دوستی بات دوستی پر آ گئی تو سن لیجئے، قرآن اور حسین کی دوستی نبی نے کرائی ہے، قرآن اور اہل بیت کی دوستی نبی نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کلام اللہ، ان میں سے پہلا اللہ کا کلام ہے، وہ ثانیہما عطرتی، دوسری میری اہل بیت ہے۔ قرآن اور اہل بیت کی دوستی نبی نے کرائی، ہمیں جو دوستی نبی کراتے یزید کی کیا مجال ہے کہ توڑ دے، الگ کر دے، نہ حسین قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں نہ قرآن حسین سے، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کریں، قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ، میدان میں بھی ساتھ، مکان میں بھی ساتھ، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی ساتھ۔ حسین بتا رہے ہیں کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن
ہمارے ساتھ ہے۔ حسین کی شہادت صبح قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ آج بھی حسین کی یاد برہم پوری میں منائی جا رہی ہے، اور صرف برہم پوری میں نہیں، پتہ نہیں کتنی محفلیں سجی ہوں گی حسین کے نام کی، کتنی محفلیں سجائی جا رہی ہوں گی حسین کے نام کی، اس لیے کہ کسی نے بہت پہلے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ اور میرے خواجہ نے کتنے پیارے انداز میں کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اچھا ان چار مصروں میں کمال ہے، وہی کمال دیکھ لیں، بات ختم کر دوں۔ چار مصروں میں کمال ہے۔ غریب نواز کا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ پہلا مصرع شاہ است حسین، بادشاہ حسین ہی حسین، دوسرا مصرع دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین ہی حسین، اور تیسرا مصرع سرداد نداد دست در دست یزید، یہاں پر حسین نہیں یزید۔ تیسرے مصرے میں حسین نہیں یزید، اور پھر چوتھے مصرے میں سرداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ چوتھے مصرے میں پھر حسین ہی حسین، جہاں حسین وہاں یزید نہیں، جہاں حسین وہاں، تین میں حسین ہی حسین، پہلے میں حسین، دوسرے میں حسین، چوتھے میں حسین، ایک میں یزید، جہاں حسین وہاں یزید نہیں۔ میرے غریب نواز نے بتا دیا، جس دل میں حسین بس جائیں گے وہاں یزید نہیں آنے پائے گا، وہاں یزید نہیں آنے پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی یزید کا بیٹا پوتا نظر نہیں آتا ہے، لیکن حسین تو گھر گھر میں نظر آ رہے ہیں، بستی بستی میں نظر آ رہے ہیں، قریا قریا میں نظر آ رہے ہیں۔ حسین زندہ باد، حسین پائندہ باد، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک بات اور کہوں، یاد آ گئی، اب آیت پر وہ بات رک گئی۔ اللہ نے خرید لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں کی جان کو خریدا، مومنوں کے مال کو خریدا، تو جو اس نے خریدا وہ بچاتا ہے، جس نے خریدا ہے وہ بچاتا ہے۔ تو دیکھو ذرا، کٹا کون کربلا میں، کٹا کون حسین کے بیٹے بھتیجے بھائی، ربقہ میں بچا کون شیم، عمر ابن سعد، کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد، دمشق میں یزید پلید، یہ سب بچے، حسین کٹے، یزیدی بچے۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی شمر کا نواسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو اللہ کیسے بچاتا ہے۔ پوری دنیا میں عبید اللہ ابن زیاد کا پوتا نہیں، یزید کا بیٹا نہیں، شمر کا نواسا نہیں، حرملہ کا پوتا نہیں، لیکن جو حسین کٹے تھے، اللہ نے اس حسین کو ایسا بچایا ہے کہ پوری دنیا میں حسین کے بیٹے نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا میں حسین کی اولادیں نظر آ رہی ہیں۔ بغداد میں حسین کی اولاد، حسین کی اولاد، حسین کی اولاد، محراب میں حسین کی اولاد، دیوا میں حسین کی اولاد، الہٰباد میں حسین کی اولاد، فیض آباد میں حسین کی اولاد، احمد آباد میں حسین کی اولاد، مراد آباد میں حسین کی اولاد، یہ سارے آباد میں حسین کی اولاد۔ میں تھوڑا اس آباد سے آگے بڑھ جاؤں تو کہہ سکتا ہوں حسین کی اولاد، بہار میں حسین کی اولاد، جھارکھنڈ میں حسین کی اولاد، چھتیس گڑھ میں حسین کی اولاد، اڑیسہ میں حسین کی اولاد، آندھرا میں حسین کی اولاد، بنگال میں حسین کی اولاد، تمل ناڈو میں حسین کی اولاد، اترانچل میں حسین کی اولاد، پوروانچل میں حسین کی اولاد، اتراکھنڈ میں حسین کی اولاد، ہندوستان کے کوشے کوشے چپے چپے میں حسین کی اولاد، نیپال میں حسین کی اولاد، حسین کی اولاد، عراق میں حسین کی اولاد، ہاں بنگلہ دیش میں حسین کی اولاد، افغانستان میں حسین کی اولاد، بحر صغیر میں حسین کی اولاد، یوروپ میں حسین کی اولاد، افریقہ میں حسین کی اولاد۔ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، قیامت تک نہ یاد حسین مٹ سکتی ہے، قیامت تک نہ اولاد حسین مٹ سکتی ہے، یاد بھی باقی رہے گی، اولاد بھی باقی رہے گی۔
باقی تھے، حسین زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمہ عالم سے چھپ جانے والے۔ اچھا ایک بات اور سن لیجیے، آ ہی گئی ہے ذہن میں، ٹائم بتا دیجیے آپ، ورنہ بات پر بات آتی جائے گی اور حضرت کی مسکراہٹ دیکھ کر میرا فائدہ ہو رہا ہے، میں ادھر سے لیتا جا رہا ہوں، آپ کو دیتا جا رہا ہوں۔ ہاں جب کسی سخی کی قربت مل جائے تو پھر اپنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیتے جاؤ دیتے جاؤ، ماشاءاللہ لیتے جاؤ دیتے جاؤ، ذرا اور کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ ارے جب کوئی چیز کوئی خریدتا ہے تو قیمت دیتا ہے نا بھائی، اللہ نے مومن کی جان خریدا، مومن کا مال خریدا، دیا کیا؟ دیا کیا؟ واشنگٹن، لندن، پیرس نہیں، جان خریدا، مال خریدا، بھی ان لہو الجنہ، بدلے میں جنت عطا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بدلے میں جنت، اللہ نے جنت دیا اور رسول اللہ نے کیا دیا؟ جنت کے سردار حسن و حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کہا مومن کی جان اور مال کا بدلہ جنت، اور حضور نے کہا میرے دونوں شہزادے جنت کے سردار۔ کیا مطلب؟ جس کا رشتہ حسنین سے مضبوط ہوگا جنت اسی کی ہو جائے گی، جنت اسی کی ہو جائے گی، جنت میں وہی جائے گا جو حسینی اور حسنی ہوگا۔ الحمدللہ ہم حسنی ہیں، سبحان اللہ، سلطان الاولیاء کی نسبت سے ہم حسنی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اس لیے جنت سنیوں کی ہے، جنت وفاداروں کی ہے، جنت جانثاروں کی ہے، جنت ان کے جانثاروں کی ہے، بدلے میں جنت عطا فرما دیا۔ استغفر اللہ من كل ذنب واتوب اليه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا